www.attableek.com, the reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب النهي عن التباغض والتقاتل والتدابر. یہ سبق ہے اس سلسلے میں کہ باہم آپس میں بغض رکھنا اور تعلق کرنا اور کسی کے خلاف تدبیر اور سازش کرنا اور بے رخی اختیار کرنا. کئی ہفتوں سے ہمارے دلوں کی اصلاح کے مسائل چل رہے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو سجانے والے بنے. تعالی شانہ نے ہمارے دل کو ایک زمین بنایا ہے. اس زمین میں اچھے پودے بھی لگا سکتے ہیں اور گندے پودے بھی لگا سکتے ہیں. اس زمین میں اس نے اخلاق کے پودے، اس نے زن کے پودے، اچھے اخلاق کے پودے، اچھی سوچ کے پودے، درخت بھی لگا سکتے ہیں اور اس دل میں کانٹے دار درخت بھی بو سکتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس نے کانٹے دار درختوں کو بویا وہ اپنی ہی ذات کا نقصان کرے گا. اس کا کانٹا اسی کو چبھنے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو کانٹوں کا درخت بنانے کے، کانٹے دار درخت کا کھیت بنانے کے بجائے اچھے اخلاق کا کھیت بنانے والے بنے. ظاہر سی بات ہے کہ اچھے اخلاق کا کھیت وہ لوگوں کو مائل کرنے والا ہوتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی لے کر تشریف لائے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب یہ پہلی وحی کی 5 آیات اتری اور ان 5 آیات کو لے کر سب سے پہلے آپ اپنی رفیق حیات، اپنے جیون ساتھی، اپنی زندگی کے سکھ دکھ کی ساتھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وہ بیوی ہے جس نے تن من دھن سب کچھ نبی پر لگا دیا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ کو ان کے انتقال کے بعد بہت یاد کرتے رہے، بہت یاد کرتے رہے. بلکہ حضرت کا معمول یہ رہا کہ مدنی زندگی میں بھی حضرت جب آ گئے اور مدینے آنے کے بعد ایک مرتبہ کسی نے دروازے پر دستک دی تو حضرت نے فرمایا من کون ہو؟ تو آواز آئی عورت کی. فرمایا حولا، تو دروازہ کھولا. حولا خدیجۃ الکبریٰ کی بہن تھی، چھوٹی بہن جو حضرت کو ملنے کے لیے آئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا حولا تیری آواز تو ایسی تھی کہ میری خدیجہ یاد آ گئی. بہنیں تھی. فرمایا میری خدیجہ یاد آ گئی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خدیجہ کی کچھ تعریف کی. حضرت کا معمول تھا کہ جب اپنے وہاں کوئی جانور، کوئی بکرا ذبح فرماتے تو خدیجہ کی جتنی سہیلیاں تھیں ان کو یاد کر کر کے حضرت گوشت بھیجتے تھے. ایک مرتبہ کچھ تعریفی کلمات کہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے حبیب کیا یاد کرتے رہتے ہو اس عورت کو جو بدھی ہو کر مر گئی، جس کے گال پچکا گئے تھے، بہت ضعیف ہو گئی تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی، اس کو مرے ہوئے بھی ایک زمانہ ہو گیا. کیا اس کو آپ یاد کرتے رہتے ہیں؟ مجھ جیسی جوان باقیرہ خوبصورت عورت آپ کو ملی ہے، آپ کیا اس کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ گویا ان کو بلانے کی بات کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری خدیجہ کے بعد میں مجھے تکلیف نہ پہنچا، میری خدیجہ کے بعد میں مجھے تکلیف نہ پہنچا. اس نے میری تب مدد کی جب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس نے میرا تب ساتھ دیا جب میرے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں تھا. اس نے بائیکاٹ کے زمانے میں بھی میرے ساتھ زندگی گزاری. وہ ہر جگہ میرے ساتھ رہی. اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں.
اس نے اپنا مال مجھ پر لٹا دیا. ابھی قرآن کریم کہتا ہے اس بات کو. سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ. پیغمبر آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا کہ جب آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو دادا نے سنبھالا, اور دادا کا انتقال ہوا چچا نے سنبھالا, یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے, نبوت آپ کو مل گئی. تو یہ محبت جو پیدا کی, اللہ اس کو کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ عَامِلًا فَأَغْنَىٰ, اور آپ تنگست تھے, غریب تھے, آپ کے پاس کچھ تھا نہیں. فَأَغْنَىٰ, ہم نے آپ کو مالدار بنایا. کیسے مالدار بنایا؟ مفسرین فرماتے ہیں خدیجہ سے نکاح کر کے مالدار بنایا. یعنی خدیجہ کے دل میں نبی کی اتنی محبت کہ اپنا سارا مال لوٹا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. بڑی قربانیاں دی خدیجۃ الکبریٰ نے, اس لیے ساری زندگی. ایک مرتبہ تو کہنے لگے, بخاری شریف میں ہے, فرمایا جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ میرے اللہ نے مجھ کو پیغام بھیجا, میری خدیجہ کے لیے اللہ نے کھوکھلے موتیوں کا مکان بنایا جنت میں. اور کتنا بڑا؟ فرمایا 7 میل لمبا مکان میری خدیجہ کو عطا کیا ہے اللہ نے. ہر وقت یاد کرتے رہے, اس لیے کہ زندگی میں احسانات کے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیوی کے احسانات جو ہوتے ہیں نا, وہ شوہر کبھی بھول نہیں سکتا ہے. بیوی کے اپنے احسانات جو ہیں شوہر کبھی بھول نہیں سکتا. بہرحال حضرت ساری زندگی خدیجہ میں واقعہ مجھے یاد آیا. بخاری شریف میں ابواب بدر میں چچا عباس بھی قید ہو کر آئے تھے بدر میں, کیونکہ مسلمان تھے نہیں, مشرکین کی طرف سے آئے تھے. تو جب قیدی قید ہو کر آئے مشرکین کے, تو اس میں چچا عباس بھی قید ہو کر آئے تھے, حضرت کے چچا بھی. اور اسی میں حضرت کے داماد ابو العاص اموی, جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہوتے, نبی کی بڑی بیٹی زینب, ان کے شوہر ہوتے, وہ بھی قید ہو کر آئے تھے. چچا عباس سے متعلق انصار نے یوں کہا اللہ کے حبیب سے کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو, اگر آپ چاہتے ہو تو ہم ہمارے بھانجے کو, چچا عباس کو بھانجا اس لیے کہا کہ اصل میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی یعنی عبد المطلب کی والدہ یہ مدینہ المنورہ کی تھی, اور اسی خاندان سے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے. تو اس بنیاد پر انصار نے حضرت عباس کو اپنا بھانجا تھا کہ ہماری بہن کا بیٹا یہ, تو فرما حضرت اگر آپ کہیں تو ہم چچا عباس کو جو ہے مفت میں چھوڑ دیں. اصل میں انصار یہ سوچ رہے تھے کہ نبی کے چچا ہیں, اب ان سے کیا پیسے لیں, فدیہ لیں, بدلہ لیں. حضرت نے فرمایا 1 درہم بھی نہ چھوڑنا, پورا وصول کرو, جیسے اور لوگوں سے وصول کر رہے ہیں پورا ان سے وصول کرو. بلکہ حضرت علی کے بھائی عقیل وہ بھی قید ہو کر آئے تھے, فرمایا ان کا بھی چچا سے لو, عباس سے ڈبل لو ان سے. جب چچا عباس سے کہا گیا کہ آپ کو فدیہ ادا کرنا ہوگا, بدر میں مسئلہ یہ طے ہوا تھا کہ آپ اتنا پیسہ بھرو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو چچا عباس سے کہا گیا کہ آپ اتنے پیسے بھر دو, جو لوگ بھر رہے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, اور آپ کو عقیل کا پیسہ بھی فدیہ بھی بھرنا پڑے گا. تو چچا عباس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, محمد تم جانتے ہو غریب آدمی ہوں. تو حضرت نے فرمایا چچا وہ چچی کے پاس مال چھپا کر آئے ہیں, اس کا کیا؟ چچی کے پاس مال چھپا کر آئے. تو چچا عباس کہنے لگے بھتیجے تجھے کیسے معلوم؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھ کو بتایا. پھر لیا, ان سے بھی فدیہ لیا, عقیل کا بھی فدیہ لیا. لیکن جب آپ کے داماد کا مسئلہ آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا مسئلہ آیا, تو ان کو چھڑانے کے لیے مکہ المکرمہ سے بیٹی زینب نے, جو نبی کی بیٹی ہے, اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے سونے کا ہار بھیجا. سونے کا ہار اپنے شوہر کے لیے بھیجا. حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے.
رو پڑے اس حال کو دیکھ کر. تو انصار نے پھر فرمایا حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ابو العاص کو مفت میں چھوڑ دیں. فرمایا اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو چھوڑ دو. تو ابو العاص اموی کو جو آپ کے داماد تھے مفت میں چھوڑا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تم مکے پہنچ کر فوراً میری بیٹی زینب کو مدینے روانہ کر دو. یہ شرط ہے. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ چچا کا مسئلہ آیا تو پورا لیا، اور داماد کا مسئلہ آیا تو حضرت نے مفت میں اجازت دے دی. اصل میں چچا کا مسئلہ چچا کی بنیاد پر تھا اور چچا کے پاس مال تھا. ابو العاص کو اس لیے مفت میں چھوڑا کہ وہ جو ہار آیا تھا وہ زینب نے بھیجا تھا، اور زینب کو یہ ہار خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. حضرت کا رونا خدیجہ کی یاد کی بنیاد پر تھا. تو یہ جو ابھی چھوڑ دیا گیا داماد کو ابو العاص کو، وہ داماد ہونے کی نسبت پر نہیں، خدیجۃ الکبریٰ کی نسبت پر چھوڑا گیا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی رعایت فرمائی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب جب پہلی وحی لے کر آئے تو اس موقع پر آپ اپنی رفیق حیات خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور فرمایا خدیجہ میرے پاس اس طرح گار میں فرشتہ آیا اور مجھے یوں دبایا بڑے زوروں سے، اور 3 مرتبہ دبایا، اور پھر مجھے یہ قرآن دیا لقد خشیت علی نفسی. مجھے خوف ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اسی طرح یہ دباتے رہیں گے تو میں تو مر جاؤں گا. خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی دی کلا نہیں میرے سرتاج، آپ ضائع نہیں ہوں گے، آپ برباد نہیں ہو سکتے، آپ کو موت نہیں ہوگی، آپ ہلاک نہیں ہوں گے، آپ فکر نہ فرمائیں. اب جو خدیجۃ الکبریٰ تعریف کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے اخلاق. انک لتصل الرحیم وتکسب الکلب وتحمل المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. فرمایا پیغمبر آپ کی ذات تو وہ ہے انک لتصل الرحیم، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والے. اب تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والے، ہمارا معاشرہ اس سے خالی پڑا ہوا ہے. رشتہ داروں کے سلوک سے معاشرہ خالی پڑا ہوا ہے. نہ بہن کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، نہ چچا کے ساتھ، نہ ماموں کے ساتھ رشتے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، بلکہ بھائی کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور بھائی کو یوں کہہ رہا ہے کہ میرے جنازے کو ہاتھ بھی نہ لگا. انک لتصل الرحیم. یاد رکھو اگر اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو. اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ رشتہ دار تو کبھی ہمارے فیور میں بولتے ہی نہیں، ہماری تعریف کرتے ہی نہیں. ارے تعریف کے لیے مت دو، اللہ کی رضا کے لیے دو، اللہ کی رضا کے لیے دو. بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم اپنے رشتہ دار کو دو گے تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، ایک رشتہ داری کا اور ایک مال کو خرچ کرنے کا. اللہ ڈبل ثواب تمہیں عطا کرے گا. رشتہ داری کا مسئلہ عمومی طور پر آج ٹوٹا ہوا ہے. معاشرہ اس مسئلے سے بہت ٹوٹا ہوا ہے کہ رشتہ داری کے پرائی جگہوں پر، مساجد میں، مدارس میں اور کہاں یہ دنیا بھر کے پیسے لگا دے گا لیکن رشتہ دار کی طرف توجہ نہیں کرے گا. انک لتصل الرحیم وتکسب الکلب. اور آپ ان لوگوں کو کماتے ہیں جو بیچارے غریب ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کو کمانے کا کیا مطلب؟ ان کا دل جیتتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس میں سلوک کا معاملہ کرتے ہیں. میں نے ابھی آج بھی کہا اور بھی ایک دو جگہ حضرت مفتی صاحب نے بھی اپنے بیان میں کسی جگہ پر یہ کہا کہ بھئی اس وقت جو پیسوں کی افراتفری پڑی ہوئی ہے اور بیچارے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، اگر اللہ نے ہم کو دیا ہو
ہم ان کے لیے پانی کا نظام کر دیں اور پانی کے چند گھونٹ ان کو پلا دیں. اگر بسکٹس ہیں ہم ان کو بسکٹس تقسیم کر دیں. وہ صبح سے شام تک 5-5 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اور بیچارے پریشان حال ہیں. میرا ایک گلاس پانی کا شاید ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے گا. حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. دنیا کمانا چیز نہیں ہے، انسان کمانا، ان کے دلوں کو جیت لینا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ انسانوں کو جیتتے تھے، انسانوں کے دلوں کو جیتتے تھے. بہت مشہور روایت ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت مکے میں ڈرایا کرتی تھی کہ محمد نامی انسان جو پیدا ہوا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کبھی بھی اس کے ہاتھ میں نہ آنا. وہ بڑا ساحر، بڑا جادوگر، بڑا ساحر، بڑا جادوگر. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بیچاری کوئی سامان لے کر جا رہی تھی، اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. ضعیف عورت کھیت سے آ رہی تھی، پیچھے سے اللہ کے نبی دیکھا ایک ضعیف عورت، ناتوا عورت، اور سامان اٹھایا نہیں جا رہا. وہ ویسے ہی جھکی جا رہی ہے. حضرت نے فرمایا مائی اٹھا لوں میں، اٹھا لو. فرما دیجیے اٹھا لیجیے. حضرت نے اپنے سر پر اٹھا لیا، اس کے گھر پر رکھ دیا. تو جب حضرت جانے لگے، ارے بھائی تم کچھ لے تو جاؤ، تم نے میرا تعاون کیا، تم نے میری مدد کی. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہا نہیں تو کون ہے وہ تو بتا. کہا مجھے محمد کہتے ہیں. فرمایا وہی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہا ہاں میں وہی محمد ہوں جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے. وہ قدم میں گر گئے اور حضرت کی جو زندگی سے لوگوں کو یہ کہتی تھی کہ محمد کے قریب نہ جانا، وہ خود آپ کی گرویدہ ہو گئے اور آپ پر ایمان لے آئے. روایت میں ہے کہ ایک عورت آٹا پیس رہی تھی، بہت مشہور روایت، آٹا پیس رہی تھی. بلکہ ایک حبشی غلام کا واقعہ، ایک حبشی غلام راستے میں کمزور پڑا ہوا تھا، اس پر بخار تھا اور اس کے پاس چکی پڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کا حبشی غلام ہے، وہ بھی سودانی، کالا. ہمارے سماج میں ہم سب کو حقیر سمجھتے ہیں. وہ ایک حبشی غلام، وہ ایک سودانی غلام بخار میں بیچارہ کانپ رہا تھا اور اس کے پاس چکی پڑی تھی. حضرت اس کے پاس کھڑے ہوئے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا شام تک میں مجھے یہ آٹا پیسنا ہے، اگر میں نے یہ آٹا نہیں پیسا تو میرا مالک مجھ کو بہت مارے گا. مجھے یہ آٹا پیسنا ہے اور میں بخار میں کپا رہا ہوں، مجھے بہت بخار ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، کیسے پیسوں میں سوچ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا انتہا ہٹ جا یہاں سے. اس کو پیچھے ہٹایا. حضرت خود بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی اور سارا آٹا اس کو بنا کر کے دیا اور کہا جا تیرے مالک کو پیش کر دینا. میرے بھائیوں، کہنے کے واقعات رہ گئے، ورنہ مسلمان تو اپنے گھر تو درکنار مسجد میں کچرا پڑا ہوا ہے وہ بھی مؤذن کو بلا کر کے کہے گا لیکن خود نہیں اٹھائے گا. ہمارا مزاج کچھ عجیب ہو گیا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل فرمائی، ارشاد فرمایا ابواب المساجد میں کہ ایک عورت تھی مسجد میں جھاڑو دینے والی، یا ایک مرد تھا مسجد میں جھاڑو دینے والا، اس کی موت ہو گئی. رات میں صحابہ نے اس کو دفن کر دیا. فجر کے بعد حضرت نے پوچھا بھائی وہ صاحب جو مسجد میں جھاڑو دیتے تھے نظر نہیں آ رہے. فرمایا حضرت رات میں موت ہو گئی، ہم نے ان کو دفن کر دیا. فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا. صحابہ نے کہا حضرت ہم سمجھے معمولی آدمی ہے، جھاڑو ہی دینے والا تو ہے مسجد میں، اب اس کے لیے آپ کو کیا تکلیف دی جائے رات میں. حضرت نے فرمایا نہ، مجھے اس کی قبر پر لے چلو. حضرت قبر پر گئے اور اس کی قبر پر صلاۃ جنازہ ادا فرمائی. اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی اور امت کو دو مسئلے بتائے اس روایت سے. ایک مسئلہ تو یہ بتایا کہ مسجد میں سے کچرا اٹھانا اور جھاڑو دینا اور مسجد کی صفائی کرنا اتنا محترم بالشان اور عظیم الشان کام ہے کہ نبی قبر پر جا کر بھی اس کی نماز پڑھ رہا ہے. اور امت کو دوسرا مسئلہ سکھایا کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر ایسے ہی دفن کر دیا گیا، ولی ابھی اجازت نہیں دی تھی جنازہ پڑھنے کی اور ولی کی اجازت کے بغیر دفن کر دیا اور 3 دن کے اندر ہے اور ناش اندر میں فقی نہیں ہے تو ولی دوبارہ قبر پر جا کر نماز پڑھ سکتا ہے. یہ دو روایتیں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس روایت سے بتایا۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ حسن اخلاق کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ بد اخلاقیوں سے، بد زبانی سے، بد کلام سے مار کر، آنکھیں نکال کر، تیور بدل کر، غصہ کر کے ہم دلوں کو نہیں جیت سکتے، حسن اخلاق سے جیت سکتے۔ فرمایا وَتَكْسِبُ الْقَلْبَ، آپ تو ان لوگوں کو کمانے والے ہیں جو معذورین ہیں، جو بیچارے غریب ہیں، ان لوگوں کو۔ وَتَحْمِلُ الْمَعْدُومَ، اور فرمایا جو معدوم لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، آپ ان کا تعاون کرتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ جو بیچارے ہنرمند ہیں لیکن ہنر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ ان کا تعاون کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ٹیلر تھا لیکن کمانے کے لیے مشین نہیں ہے سلائی، آپ نے اس کو مشین دیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، اس مشین پر اپنا ٹیلرنگ کام کر اور اپنے اولاد کی ضرورتوں کو پورا کر، اس کا جی کتنا خوش ہو جائے۔ ایک آدمی اچھا ہنرمند تھا لیکن اس کو کوئی دکان پہ رکھتا نہیں تھا، آپ نے کسی شعبے میں اس کو اپنی دکان پر رکھ لیا اور اس کی ضرورت کو پورا کر لیا، اس کا جی کتنا خوش ہو جائے گا۔ یہ ہے مطلب وَتَحْمِلُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ حضرت کی مہمان نوازی کا کیا کہنا، بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ بہت سارے مہمان حضرت کے پاس آ گئے۔ اب ادھر اصحاب صفہ بھی ہیں جو بیچارے غریب صحابہ وہی مسجد میں حضرت کے پاس پڑے رہتے تھے، جن کی بڑی تعداد تھی، جو نبی علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو بھی کھانا کھلانا ہے اور مہمانوں کو بھی۔ اب ایک بہت بڑی جماعت جو کسی جگہ اللہ کے نبی کا ان سے معاہدہ تھا، مصالحت تھی، اور وہ مدت پوری ہو رہی تھی تو وہ مدت کو بڑھانے کے لیے وہ آئے ہوئے تھے۔ تو اب بہت سارے لوگ ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا بھائی کون ہے جو کچھ مہمانوں کو اپنے ساتھ کھانے لے جائے؟ پھر حضرت نے فرمایا جس کے گھر پہ 2 آدمیوں کا کھانا پکا ہو وہ 1 کو لے جائے، 2 میں 1 سما جائے گا۔ جس میں 3 کا کھانا پکایا ہو وہ 1 کو لے جائے، 3 میں 1 سما جائے گا۔ جس کے گھر پہ 4 کا کھانا پکا ہو وہ 1 کو لے جائے، ان کے 4 میں 1 سما جائے گا۔ جس کے گھر میں 5 کا کھانا پکا ہو وہ 1 کو لے جائے، اس 5 میں 1 سما جائے گا۔ صحابہ کرام نے 1 لیے، 2 لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ 3 لیے، بعض روایتوں میں اپنے ساتھ 4 لیے، بعض روایتوں میں اپنے ساتھ 5 لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنوں کو لے گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام 10 کو لے گئے۔ نبی تو نبی تھے، آپ کی سخاوت کا کیا کہنا، آپ کی مہمان نوازی کا کیا کہنا۔ بہرحال روایتوں میں ہے کہ ایک غیر مسلم آپ کا مہمان ہوا، لیکن بہرحال مہمان ہوتا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہمیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ انگلینڈ میں ایک پیدل جماعت چل رہی تھی، ابھی 2 سال پہلے کا واقعہ، ایک پیدل جماعت چل رہی تھی، 40 دن کی جماعت تھی اور وہ پیدل چل رہی تھی، اور ایک جگہ بہت شدید وہاں برف باری ہوتی ہے، برف برستا ہے، تو شدید برف برسا ہوا تھا، اور اس میں صبح 9 بجے سب کا برف کے اندر نیچے بھی برف ہے، اوپر سے بھی برف گر رہا ہے، اور وہ جماعت پیدل چل رہی ہے۔ اور جس بستی میں پہنچی وہاں مسجد نہیں مل رہی تھی کہ مسجد کہاں ہے، وہ بیچارے گھوم رہے ہیں کہ مسجد کہاں ہے، مسجد کی تلاش ہے۔ ایک چرچ کے پادری نے دیکھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور تلاش ہے، تو کہا کس کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں مسجد کی تلاش ہے، تو کہا مسجد یہاں سے دور ہے، تمہاری مسجد جو ہے وہ یہاں سے 12 کلومیٹر پر، اتنے میں کوئی مسجد نہیں ہے۔ البتہ آپ کانپ رہے ہیں، ٹھنڈ ہے آپ کو، اب ایک کام کریں، ہمارے چرچ میں آپ آ جائیں، بیٹھے یہاں، جب تک آپ کو اچھا لگے پھر آپ جانا چاہیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد اندر میں ہیٹنگ چل رہا تھا، 4 جماعت کے ساتھی اندر میں بیٹھے، بہت دیر تک بیٹھے۔ پھر جب مشورہ کیا کہ بھائی 24 گھنٹے یہیں گزار لیں تاکہ ایک بستی کا حق تو ابھی ادا ہو جائے، پھر آگے ہم چلیں گے، بہت ممکن ہے یہاں پھر دعا کر لیں گے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی مسلمان پیدا فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب آپ کسی جگہ کو فتح فرماتے تھے تو فتح کرنے کے بعد حضرت وہاں 3 دن قیام فرماتی تھی۔ روایت میں
کہ 3 دن قیام فرماتے تھے. کیوں قیام کرتے تھے؟ بعضوں نے کہا اس لیے قیام کرتے تھے کہ یہاں اب ایک اسلام کے مسائل شروع ہوں گے تو اس کا نظم و نسق برابر کیا جائے تاکہ اسلام کے مطابق یہاں قوانین نافذ ہو. اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہاں برسوں تک غیر اللہ کی عبادت ہوئی ہے تو نبی 3 دن تک رہ کر اللہ کی عبادت سے زمین کو آباد کرے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 3 دن اس لیے قیام فرماتے تھے تاکہ 3 دن حضرت وہاں روئے اور رو کر کے اللہ سے دعا کریں اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کو ایمان نصیب فرما دے. تو بہرحال وہ جماعت وہاں رک گئی. تو چرچ کے پادری سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں 24 گھنٹے قیام کرنا چاہتے ہیں، کل ہم یہاں سے چلیں گے اگر تمہاری اجازت ہو. اس نے کہا بخوشی آپ رہیے، بالکل آپ کو اجازت ہے. اب انہوں نے انگلش میں ان کے پاس فضائل اعمال تھی، اس کی تعلیم اندر میں شروع کر دی. وہ پادری بھی آ کر کے بیٹھ گیا اور 3 گھنٹے تک مسلسل وہ بیٹھا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی. ہاں، کلام رسول کا اثر پڑتا ہی ہے، نبی کے کلام کا اثر پڑتا ہی 100% پڑتا ہے. قرآن کا اثر پڑتا ہی ہے، نبی کی باتوں کا اثر پڑتا ہی ہے. بہرحال وہ بھی خود اس کے اندر بیٹھا رہا 3 گھنٹے تک اور اس نے پوری فیسلٹی دی. یہاں تک کہ اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے میں کھانا لے آؤں، لیکن اس کا کھانا مشکوک تھا، شبہ والا تھا، نہ معلوم وہ کیا لے آتا، حلال حرام کا مسئلہ تھا، صحیح زبان نہ ہوا مال ہو. اس لیے انہوں نے کہا کہ کھانے کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سارا کھانا موجود ہے، ہم اسی کو گرم کر کے کھا لیں گے. وہ 24 گھنٹے اس جماعت کی خدمت میں لگا رہا، ایسا لگا رہا میرے بھائیوں جو اخلاق نبی نے ہمیں دیے تھے آج ہم غیروں کے گلے میں دیکھ رہے ہیں. جو اخلاق نبی ہم کو دے کر گیا وہ آج ہم ان کے گلے میں دیکھ رہے ہیں. انک لتصل الرحیم وتکسب الکلب وتحمل المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اور فرمایا خدیجۃ الکبریٰ نے ارے آپ تو وہ ہیں میرے سرکار کہ حق کے لیے لڑتے ہیں، حق کے لیے، باطل کے لیے نہیں. ایک آدمی مجھے پتا ہے کہ ظالم ہے پھر بھی میں اس کی فیور کروں، اسلام اس کو منع کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ مال اس کا نہیں ہے پھر بھی میں اس کی فیور کروں، اسلام اس سے منع کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں شوہر غلط طریق پر ہے اور بیوی صداقت پر ہے، پھر بھی میں اس لیے اس شوہر کی تائید کرتا ہوں کہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے. یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. فرمایا نہیں، حق کی مدد کرو، باطل کی مدد نہیں، غلط کی مدد نہیں، ظالم کی مدد نہیں. ہاں یہ ضرور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر اخاک ظالما اور مظلوما. فرمایا تیرے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس پر ظلم ہوا، میں ان کی مدد کروں، میں ان کا تعاون کروں، ان کے لیے لائر کروں، ان کے لیے وکیل کروں، ان کی مدد کروں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ وہ تو ظالم ہے. حضرت نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی ظلم نہ کرو، تمہیں کیا ملے گا؟ کل کو تم بھی اس طرح پر ہوں گے. ہر شیر کے لیے سوا شیر ہوا کرتا ہے. وفوق كل ذي علم علیم. آج تم اس پر ظلم کر رہے ہو، کل کوئی تم پر ظلم کرے گا. فرمایا کہ تم اس کو سمجھاؤ، اگر تم نے ظالم کو ظلم سے روکا یہ بھی ظالم کی مدد ہو گئی. انصر اخاک ظالما او مظلوما، مظلوم کی مدد اور طرح پر، ظالم کی مدد اور طرح پر. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آپ کی وہ شخصیت وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، حق کے خاطر آپ تو لڑتے ہیں. میرے بھائیوں میں آپ کے ذہنوں کو دستک دوں، آپ کے دماغ کو ذرا دستک دو، ذرا کھٹکھٹاؤ. خدیجۃ الکبریٰ کے پاس وہی لے کر نبی ابھی آئے ہیں اقرا بسم میں. اس کا مطلب نبوت تو آج ملی، جب اقرا بسم لے کر آئے اسی دن نبوت تو آپ کو ملی. اور خدیجہ جو آپ کی صفت بیان کر رہی ہے، آپ کے اخلاق بیان کر رہی ہے، وہ آج کے اخلاق نہیں ہے، اقرا بسم کے اترنے سے پہلے کے ہیں. معلوم ہوتا ہے نبی کے اخلاق نبوت کے بعد کے نہیں تھے، نبی کے اخلاق نبوت سے پہلے کے تھے. یہ نبوت سے پہلے کے آپ کے اخلاق تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہی ہمیں اپنے قلب کو سجانے کی، بنانے کی،
اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی، فرمایا اپنے کھیت میں، اپنے دل کے کھیت میں کانٹے دار درخت نہ بو، حسد کے درخت نہ بو، کینے کے درخت نہ لگاؤ، بغض کے درخت نہ لگاؤ، نفرتوں کے درخت نہ لگاؤ، ورنہ یہ کانٹے تمہیں ہی چبھیں گے۔ کون سے درخت لگاؤ؟ سچائی کے، امانت کے، دیانتداری کے، محبت کے، الفت کے، اپنے دلوں میں وہ درخت لگاؤ جس سے تم بھی فائدہ حاصل کرو گے، دوسرے بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ ہاں میرے بھائیوں، دنیا میں ایسے اخلاق چھوڑ کر جاؤ کہ کوئی ہمارے اخلاق پر عمل کرے، میں قبر میں پہنچوں اور میرے اخلاق پر کوئی عمل کرے اور اللہ یوں کہہ دے کہ میرے نبی کے اخلاق تو فلاں کو دے کر آیا اور وہ بنا، جا اسی کی بدولت میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ ایسے نہ بنو کہ ہم کانٹے دار درختوں کو چھوڑ کر جائیں اور اللہ یوں کہہ دے کہ وہ کانٹے دار حسد کا، بغض کا، عداوتوں کا، نفرتوں کا جو تو درخت چھوڑ کر آیا ہے، اس درخت کو لوگ لے کر چل رہے ہیں، جاؤ تیری مغفرت کے دروازے بند کر کے جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ ایسے نہ بنو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو محبت والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں حضرت فرمایا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے نبی کا دین محبت سے چلا ہے، محبت سے چلا ہے، نفرتوں سے نہیں چلا۔ اللہ کے نبی کا دین محبتوں سے چلا ہے، نفرتوں سے نہیں چلا۔ اس روایت میں، اس آیت میں اللہ جل شانہ یہی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اے مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے کی الفت کرو، ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرو۔ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص یشد بعضہ بعضا، اور پھر حضرت نے شبک اصحابہ یوں کیا، اپنی انگلیوں کو یوں جوڑا، فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص، مسلمان مسلمان کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ جس دیوار میں کانچ کو پگھلا کر ڈالا جائے وہ دیوار بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام اس سے مثال دے رہے ہیں، جس دیوار میں چونا خوب اندر میں ڈالا جائے اور سیمنٹ کا دھارا خوب بنایا جائے وہ دیوار بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ فرمایا مومن مومن، اور پھر نبی نے یوں کر کے بتایا، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ دیوار مضبوط تب ہوگی جبکہ اینٹوں میں اینٹ گھسا ہوگی۔ اب مہمان کو دیکھ لو، کریوں کو جب وہ دیوار بناتے ہیں تو صرف یوں اینٹیں رکھتے نہیں چلے جاتے کہ ایک اینٹ رکھے پھر اس کے پڑوس میں رکھے پھر اس کے، ایسے نہیں رکھتے۔ دو اینٹ ہے اس کے بیچ میں ایک گسار ہے، دو اینٹ ہے اس کے بیچ میں ایک گسار ہے۔ فرمایا اگر تم ایسے کرو گے تو دیوار مضبوط ہوگی۔ نبی وہاں سے لے کر کے مثال دے کر بول رہا ہے تم بھی اے مسلمانوں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت سے گھسو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہارے اتفاق کی بنیاد پر تم پر نازل ہو جائے گی۔ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص یشد بعضہ بعضا، بات اس سے مضبوط ہوتی ہے دیوار۔ اسی لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت اور ایک آیت نقل فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا مومن کی شان تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی نرمی سے ملنے والے ہوتے ہیں اور ان کو غصہ اگر آتا ہے تو اللہ کے باغیوں پر غصہ آتا ہے۔ عزت علی الکافرین، مومن سے ملتے ہیں نرمی کے ساتھ اور اللہ کے باغیوں سے ملتے ہیں تو ان کے تیور بدلتے ہیں، مومنوں کو غصہ آتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ آج ہماری شان یہ ہو گئی کہ مومن سے ملتے ہیں تو غصے کے ساتھ اور اللہ کے باغیوں سے ملتے ہیں تو نرمی کے ساتھ۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اسی آیت میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء
बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। फरमाया अल्लाह के बागियों को देखकर गुस्सा आता है और आपस में रुहमा बैनहुम, आपस में शीरो शकर है, बड़ी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा। ओहो, सहाबा की तारीफ कुरान कैसे कर रहा है। फरमाया अगर तुम सहाबा को देखना चाहो तो कोई तुम्हें सजदे में नजर आएगा, कोई तुम्हें रुकू में नजर आएगा। तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। और अच्छा ये भी नहीं कि अच्छा चलो ये तो इबादत का मसला हुआ, वो कमाते नहीं थे। फरमाया नहीं नहीं, कमाते भी थे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, लेकिन उनका कमाना हलाल तरीक पर था, हराम तरीक पर नहीं था। वो हलाल तरीक पर कमाते थे और सिर्फ कमाते नहीं थे, कमाने के साथ अल्लाह को भी सामने रखा था कि असल मेरा अल्लाह है, उसके बाद असबाब है। पहले मुसब्बिबुल असबाब, फिर अल्लाह, फिर असबाब है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आगे कुरान उनकी तारीफ कर रहा है, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। फरमाया उनके चेहरे तुझे चमकते नजर आएंगे। किससे नजर आएंगे? फरमाया सजदों के निशान से चमकते नजर आएंगे। लिपस्टिक से नहीं चमकते, लाली और मेकअप से नहीं चमकते, ऐब्रो बनाने से नहीं चमकते, इन चीजों से चेहरा नहीं चमकता। ये चमक 2 दिन की है और सजदों की चमक हमेशा की। ये चमक 2 दिन की है और सजदों की चमक, रुकू की चमक, नमाज की चमक, वुजू की चमक। बुखारी शरीफ में है गुर्रम मुहज्जलून यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन तो इतने सारे लोग आदम से लेकर कयामत तक के होंगे, उसमें आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानोगे कि ये मेरा उम्मती, ये मेरा उम्मती, ये मेरा उम्मती। मूसा की उम्मत भी होगी, ईसा की उम्मत भी होगी, साले नूह हूद सबकी उम्मत होगी। आप अपनी उम्मत को कैसे पहचान लोगे? ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ कोई बिल्ला लगाया हुआ हो कि ये मोहम्मदी है, ये इब्राहिमी है, ये ईसा है, ये मूसा को मानने वाले हैं, ये साले को मानने वाले हैं। ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि मूसा के मानने वाले के 4 कान होंगे और हमारे 2 कान, उनकी 3 आंखें होगी, हमारी 2 आंखें। नहीं नहीं, वो भी हमारी तरह इंसान, हम भी उनकी तरह इंसान। तो फरमाया आप कैसे पहचान लोगे अपने उम्मती को? फरमाया इनके वुजू जो होते हैं, मेरी उम्मत के वुजू, इस वुजू से इनका हाथ और इनकी पेशानी चमकती होगी, उसी से मैं समझ लूंगा ये मेरा उम्मती है। गुर्रम मुहज्जलून यौमल क़ियामा, इनकी पेशानी, इनके हाथों की चमक। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अगरचे आपकी वुजू हो, अगर वक्त हो तो वुजू अलल वुजू कर लिया करो। चाहे तुम्हारी वुजू हो लेकिन वक्त है तो मेरी सूरत में और एक वुजू कर लेना चाहिए, इस नीयत से कि जितने मेरे वुजू होंगे अल्लाह ताला इतना ही मेरे चेहरे को कयामत में मुनव्वर बनाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहां तक हाथ धोते थे, बगल तक, रिवायत में यहां तक हाथ धोते थे। एक मर्तबा वुजू कर रहे थे, पीछे आपके शागिद खड़े थे, यहां तक हाथ धोया, पीछे से शागिद ने कहा हजरत मां हादा, ये क्या है? यानी कुरान ने तो इलल मिरफकैन कहा है, ये कौमियों तक हाथ धोने को, और आप यहां तक। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया अरे अहमद, तू मेरे पीछे खड़ा है, अगर मुझे पता होता कि तू है तो मैं ऐसा न करता। और फिर अबू हुरैरा ने फरमाया मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ बगल तक कयामत में चमकता हो। हाँ मेरे भाइयों, ये है शरीयत, इससे हमारा चेहरा मुनव्वर होता है। ये दुनिया की चीजों की चमक 2-4 दिन की हुआ करती है, लेकिन सजदों की चमक, वुजू की चमक और रुकू की चमक और नमाजों की चमक और तहज्जुद की चमक। रिवायत में आता है जो तहज्जुद का पाबंद होता है अल्लाह उसके चेहरे को मुनव्वर बनाते हैं। जो तहज्जुद का पाबंद होता है अल्लाह उसके चेहरे को मुनव्वर बनाते हैं। ये चमक हमेशा रहने वाली। लेकिन कहीं ऐसा न समझे कि चेहरा मुनव्वर करने के लिए इबादत करने वाले न बने, इसलिए तहज्जुद न पड़े कि कल मेरा चेहरा जो है वो मुनव्वर हो जाए, इसलिए नहीं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लतीफा लिखा है, एक साहब ने ये रिवायत सुन ली कि तहज्जुद से चेहरा मुनव्वर होता है, तो उसने कहा अच्छा मैं काला हूं, मैं चाहता हूं जरा चेहरा मुनव्वर हो जाए,
آج میں تہجد پڑھوں گا تاکہ میرا کالاش پنا دور ہو جائے. اب وہ رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنے لگا, اس نے سجدہ کیا تو وہاں کوئلہ نیچے بچھا ہوا تھا, اسی میں سجدہ ہو گیا. اب وہ فجر کے بعد آئینہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوا, میرے چہرے کا منور ہوا یا نہیں. وہ تو اور کالا نظر آیا, کہا مولوی صاحب کی تقریر غلط ہو گئی, میں تو اور کالا تہجد سے ہو گیا. یہ مسئلہ نہیں ہے, اس نیت سے نہیں, اس نیت سے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کرنے والے بس. یہ تو خود بخود ہوتا رہے گا, کام ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہو. فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور روایت لا رہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تفاخروا وكونوا عباد الله ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. بہت پیاری نصیحت, دلوں پر اس نصیحت کو لکھ کر لے جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھو, اس سینے کو بغض سے صاف رکھو. ولا تحاسدوا, آپس میں حسد نہ رکھو, ایک دوسرے سے متعلق. اب یہ روایت آ رہی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. آگ میں سوکھی لکڑی ڈالو بہت جلد ختم ہو جاتی ہے. مثال بھی کیسی دے رہے ہیں نبی علیہ السلام, جیسے سوکھی لکڑی وہ بہت جلدی جل جاتی ہے, اگر آگ میں سوکھی لکڑی ڈالو وہ فوراً ختم. فرمایا حسد کی بنیاد پر تمہاری نیکیاں فوراً ختم ہو جاتی ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر حسد کی تعریف فرمائی. فرمایا اپنے دل کے اندر یہ سوچنا کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کی نعمت ختم ہو جانی چاہیے. زوال و نعمت الغیر بے نیت الفساد, فساد کی نیت اندر ہے. اور کیوں سوچے یہ پیسے مجھے نہ ملے کوئی عرض نہیں لیکن اس کے ظاہر ہو جانے چاہیے. مجھے کسی صاحب نے کل آ کر بتایا کہ فلاں جگہ بڑی لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے اور وہاں کچھ مسلمان جوان جاتے ہیں, وہ ان کو پیسے ویسے کی تبدیلی تو نہیں ہے لیکن وہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ لائن میں کھڑے رہنے والے غیر مسلموں کی مذاق کریں. اچھا کیا مذاق کریں؟ کہا کل تم ووٹ کے لیے اسی طرح لائن میں کھڑے تھے تو اور نوٹ کے لیے بھی آپ لوگ کھڑے رہو, یہ کہہ کر ان کی مذاق. میں نے کہا غلط کہا, چاہے وہ غیر مسلم ہے لیکن ہے تو انسان. بہرحال وہ بھی پریشانی میں اس وقت مبتلا ہے. کسی کی مذاق نہ اڑاؤ, اللہ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کو ہم پر مذاق اڑانے کا موقع مل جائے. یہ غلط طریقہ, کسی کی مذاق کی اجازت نہیں, کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ کرے. آپ کی نعمت ظاہر ہو جائے گی مجھے کیا ملے گا, آپ کی دولت ختم ہو گئی مجھے کیا ملا, آپ کا علم چلا گیا مجھے کیا ملا, آپ کی صحت ختم ہو گئی مجھے کیا ملے گا, آپ کا مکان برباد ہو گیا مجھے کیا ملے گا, آپ کی بیوی کو طلاق ہو گئی مجھے کیا ملا, آپ کی بیٹی کو طلاق ہو گئی مجھے کیا ملا. مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا سوائے اس کے کہ میں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. لا تحاسدوا, نبی کہتے ہیں حسد نہ کرو, حسد نہ کرو. ہاں رشک کرنا جائز ہے, رشک کرنا. رشک کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو نے ان کو دولت دی ہے, یہ کیسے تیرے راستے میں غریبوں پر لگا رہا ہے, یتیموں پر لگا رہا ہے, مدرسوں پر لگا رہا ہے, بیواؤں پر لگا رہا ہے. اے اللہ مجھے بھی تو عطا کر, اس کی دولت اس کو مبارک, اس کی دولت اس کو مبارک. اللہ اس کو اور عطا فرما, اس کو اور عطا فرما. اللہ مجھے بھی دے تاکہ میں بھی اسی طرح غریبوں کا کام کرنے والا ہوں, میں بھی اسی طرح یتیموں کا خیر پائے. ہاں یہ تو جائز ہے, نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, رشک جائز نہیں مگر دو چیزوں میں, اور ایک عالم کے بعد میں رشک کرنا. اللہ تو نے ان کو علم دیا, یہ کیسے دین کی اشاعت کر رہا ہے, کیسے پردہ پڑھاتا ہے. اللہ اس کا علم اس کو مبارک, اس کو اور علم عطا فرما, اور دام عروج پر پہنچا, اور ترقی عطا فرما. لیکن اللہ مجھے بھی تو علم دے تاکہ میں بھی اسی طرح دین کی اشاعت کروں, دین کے اندر لگا. یہ رشک ہے, شریعت نے رشک کی اجازت دی, حسد کی اجازت نہیں.
لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، حسد سے جو ہے ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ بھائی حسد کرنے سے مجھے کیا ملا؟ میری تو دنیا بھی تباہ، میری آخرت بھی تباہ۔ فرمایا لا تحاسدوا، آگے فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسروں کے خلاف سازشیں مت کرو۔ ہاں سازشیں مت کرو۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں نا، کرنسی کے جو حالات ہیں، تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، سب اچھا ہوا اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں نا، ان لوگوں کے پاس ہے اچھا ہے، جائیں گے سب جلائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مومن کی سوچ ہوا کرتی ہے۔ ارے ہم نے کیوں یوں نہیں کہا میرے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے، اللہ اس کا مسئلہ ہے آسان فرما دے، اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اس کا کوئی طریق بنا دے۔ ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ ہم غلط سوچ کیوں سوچ رہے؟ فرمایا ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ کرو۔ آگے فرمایا ولا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلق مت کرو، دشمنیاں مت کرو۔ اور فرمایا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے بندو، کیسا جملہ، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اور آگے فرمایا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، مومن کے لیے جائز نہیں ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ ٹھیک ہے، انسان کی طبیعت ہے، غصہ آ جاتا ہے کبھی کسی مسئلے میں، صحابہ کرام میں بھی ایسے مسئلے ہوئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے باقی تھے، عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ ابن حضرت ملتے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کعب بن مالک مسجد میں گئے تو عبداللہ ابن حضرت مسجد ہی میں مل گئے۔ کعب نے فرمایا اچھا موقع ہے، پیسے باقی تھے وہاں مسجد ہی میں کہا عبداللہ پیسے لاؤ میرے، انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، جو کچھ بھی ان کی باتیں ہوئی، لیکن دونوں کی تو میں ہو گئی۔ دونوں بڑے صحابی ہیں، دونوں انصاری صحابی ہیں، دونوں کی تو میں ہو گئی۔ آواز بلند ہو گئی مسجد کے اندر، زور زور سے دونوں بولنے لگے۔ حضرت نے اپنے مکان شریف، اپنے حجرے شریفہ میں جہاں ہم سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت اپنے حجرے میں دونوں کی آواز سنی، حضرت نکلے باہر، کیونکہ مسجد نبی ہی کا مسئلہ تھا اور اس وقت مسجد نبی اتنی بڑی تھی بھی نہیں۔ حضرت باہر نکلے اور بات سنی دونوں کی، سمجھ گئے کہ کعب کے پیسے باقی عبداللہ کے پاس، وقت پورا ہو چکا ہے لیکن عبداللہ دیتے نہیں۔ تو حضرت نے کعب کو کچھ نہیں کہا، ان دونوں کو کعب کو یوں اشارہ کیا، یا کعب آدھا لو آدھا معاف کر دو، اور عبداللہ سے کہا عبداللہ نصف یعنی آدھا ادا کر دو۔ کعب نے فرمایا اللہ کے حبیب جو آپ فرماتے ہیں منظور ہے۔ عبداللہ نے کہا اللہ کے حبیب میں انشاءاللہ تعالیٰ ادا کر دوں گا۔ صحابہ میں بھی کبھی اس طرح کے مسائل ہو جاتے تھے، لیکن وہ ان باتوں کو اپنے دلوں میں لے کر نہیں چلتے تھے کہ مہینے گزر جائیں قطع تعلق پر، ارے سال گزر جاتے ہیں قطع تعلق پر۔ ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ 10 سال گزر گئے لیکن وہ ملاقات کے لیے تیار نہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے قصور تمہارا نہیں ہے، نہیں ہے تمہارا قصور، قصور اس کا ہے، پھر بھی تم سامنے سے گئے اور تم نے مل لیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم جدا نہیں ہوں گے اس سے پہلے اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کو جو کہنا ہو وہ کہتا رہے کہ جگ مرا کر آیا میرے پاس، جو بولنا ہو بولے۔ ہمیں اس کو ہی دیکھنا ہے، اپنے اللہ اس کے رسول کو دیکھنا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو مومن 3 دن سے زیادہ قطع تعلق، ہاں دین کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوری زندگی بھی قطع تعلق رکھے تو جائز ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ساری زندگی آپ اپنے بیٹے سے قطع تعلق کرو، جائز ہے۔ شریعت کی بنیاد پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی حرام کے کام کرتا ہے اور بالکل آنے کے لیے تیار نہیں، سمجھانے کے باوجود، تو اس صورت میں آپ اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ دین کی بنیاد پر اجازت ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عمران ابن حسین نے ایک مرتبہ روایت بیان فرمائی، ایک صحابی جو تھے ان کے بچے جو ہیں وہ یوں کنکریوں سے کھیل رہے تھے۔ عمران ابن حسین نے روایت سنائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کنکریوں سے نہ کھیلو، نقصان ہوگا نفع کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کی آنکھ میں لگ جائے گا آنکھ پھوٹ جائے گی، فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہوگا۔
تو اس بچے کے باپ صحابی ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ کیا ہر بات میں روایت سناتے ہیں، اس میں کیا ہو گیا، بچہ کھیل رہا ہے؟ تو عمران ابن حسین نے فرمایا میں نبی کا کلام سناؤں اور تو نبی کے مقابلے میں بات کرتا ہے، میں تجھ سے زندگی بھر کا تعلق کرتا ہوں۔ نہیں بولے زندگی بھر، اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا۔ ایک شریعت کی بنیاد پر اجازت ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ شریعت کی بنیاد پر تو ہمیں ناراضگی ہوتی ہی نہیں، ناراضگی تو دنیا کی بنیاد پر ہو رہی ہے، امور دنیا کی بنیاد پر۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اسی لیے روایت نقل فرمائے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے دروازے تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ ان تمام کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جنہوں نے شرک نہ کیا، مومن، مگر اس مومن کو اللہ معاف نہیں کرتا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جس کا اس کے بھائی کے ساتھ قطع تعلق ہو، قطع تعلق، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے اور مغفرت اترتی ہے اللہ کی، لیکن کہتا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور اللہ فرشتوں کو کیا کہتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو ان لوگوں کو دیکھتے رہو یہ صلح کرتے ہیں یا نہیں، اگر صلح کریں تو ان کی مغفرت، صلح نہیں کریں گے تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پیر اور جمعرات کے دن جو ہے بڑے محترم شان دن، جمعرات کے بعد میں تو ویسے بھی آیا کہ جو جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک میں جو مرتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو، اس 24 گھنٹے میں جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک جو مرتا ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت کر دیتا ہے، یعنی سوال جواب نہیں ہوتا۔ اور پیر کے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا باب موت یوم الاثنین، پیر کی موت، اور فرمایا آقا کی موت پیر کو ہوئی تھی، آقا کی وفات پیر کو ہوئی تھی۔ اگر کوئی اس نیت سے پیر کی موت مانگے کہ میرے نبی کی موت پیر کو ہوئی اتباع نبوی میں، تو مجھے بھی پیر کی موت عطا فرما، تو مرتے مرتے بھی سنت ادا کرتا ہوا جائے گا۔ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت، اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کی موت مانگی تھی کہ اللہ تو مجھے پیر کی موت عطا فرما۔ تو بہرحال پیر کا دن بھی محتم بالشان، جمعرات کا دن بھی بڑا محتم بالشان، ان دونوں دنوں میں اللہ کی طرف سے مغفرت اترتی ہے، لیکن قطع تعلق کرنے والوں کے بعد میں اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ صلح نہ کر لیں۔ بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ شب قدر میں کتنی محتم بالشان رات ہے شب قدر، ہو جس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ اگر ہم دیکھ لیں تو شاید زمین پر ہمارا پاؤں رکھنا مشکل ہو جائے گا، اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ شب قدر میں محتم بالشان رات میں، اتنی مبارک رات میں بھی آپس میں قطع تعلق کرنے والوں کی مغفرت میں نہیں کرتا جب تک کہ وہ صلح نہ کریں، آپس میں جڑ نہ جائیں۔ ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اخلاق حسنہ سے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق حسنہ دیے ہیں، ہم اخلاق حسنہ سے زندگی گزاریں، اچھے اخلاق سے زندگی گزاریں۔ یقیناً ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، نبی نے اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا، بچنا ہے، اپنی زندگی کو بچانا ہے، کوئی ہمارے اوپر حملہ نہ کرے، کوئی ہمیں غلط طور پر پھنسائے نہیں، اس کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو چاروں طرف دیکھ کر چلے، یعنی حالات سے واقفیت رکھے۔ اگر حالات سے واقفیت نہیں ہوگی تو یاد رکھو پھر دنیا جو ہے آپ کو کھا جائے گی، لیکن یہ اسباب ہے، ان اسباب کے ساتھ حسن اخلاق یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ اگر ہم حسن اخلاق سے زندگی گزاریں گے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اللہ ہم تمام کو اپنے قلوب کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اب یہ جہاں تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی آج کل ایک ماحول نوجوانوں میں چلا ہے حقہ پینے کا، کہ وہ مختلف فلیور کے حقے آتے ہیں جس کو پیتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں کہ یہ جائز یا ناجائز. جائز ناجائز کا مسئلہ تو مفتی کے پاس آپ جائیے، میں مفتی نہیں ہوں. یہ مفتی صاحب سے آپ مسئلہ پوچھ لیں. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھو، اگرچہ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ جائز استعمال کی جاتی ہے، وہ ایسے نشاور چیز نہیں ہوتی ہے، اس سے نشہ نہیں آتا، لیکن آج تم مباح چیز کو استعمال کر رہے ہو، کل کو آہستہ آہستہ ہم مکروہ میں جائیں گے اور پرسوں مکروہ کرتے کرتے حرام میں پہنچ جائیں گے. اس لیے اچھا، اس کے بغیر کیا ہماری زندگی نہیں گزرے گی؟ کیا اسی میں ساری کامیابی رکھی؟ حقہ پیئیں گے تو یہ شام کو لگے گا. یہ چیز ابس ہے، بیکار ہے. ان چیزوں سے احتیاط کریں. آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ خود ہمارے اڑوس پڑوس میں اور ہمارے اس شہر میں کتنے وہ بھوکے ہوں گے کہ جن کو کھانا نہیں مل رہا. میں نے میری نظروں سے دیکھا ہے روڈ کے اوپر آتے ہوئے اس سورت کی گلیوں کے اندر کہ وہ جو کچرا پیٹی ہوتی ہے اس میں سے نکال کر کھاتے ہیں. ہم ان عیاشیوں کی چیزوں میں اپنا پیسہ استعمال کریں، اس کے بجائے اگر بھوکوں کے اوپر لگائیں گے کسی کا پیٹ بھرے گا، اللہ ہماری زندگی آباد کرے گا. تو اس طرح کے اپس کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ سب اپس کام ہے، بیکار کام ہے، جس میں ہمارا نوجوان گھستا جا رہا ہے. ابھی جو ہے دعوت نامہ، شادی کا دعوت نامہ کتنے کا تھا؟ میں نے جب معلوم کیا تو مجھے پتا چلا ایک دعوت نامہ 300 روپے کا تھا. شادی کتنے چھپائے؟ 700 دعوت نامے چھپائے. 700 کو 300 میں ضرب دے دو، گوڑا کتنا ہو جائے گا؟ اچھا، مجھے دعوت نامہ پہنچا، آپ کو پہنچا، آپ کیا کرو گے؟ اس کو الماری میں سجاؤ گے؟ اپنے کاغذ نکالا اور اب تو کتنے پڑھتے بھی نہیں، اوپر نام دیکھ لیا، ہو گیا. اب کیا کرو گے؟ کچرا پیٹی میں ڈال دیں گے. یہ 300 روپے اللہ کی نعمت کو کچرا پیٹی میں ڈالنا ہوا کہ نہیں؟ جو کام 2 روپے سے چل سکتا ہے، 3 روپے سے چل سکتا ہے، 5 روپے سے چل سکتا ہے، اس پہ ہم نے بیکار کے پیسے. اور ایک آج کل رسم کیا چلیے بات آئی تو پوچھنے والے نے اچھا کیا کہ یہ بات پوچھ لی. آج کل ایک رسم اور چلی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر کھانے کے لیے اسپیشل پلیٹ کا آرڈر دیتے ہیں، اور اس پلیٹ کے اندر کوئی 1000 کی پلیٹ، کوئی 1200 کی پلیٹ، کوئی 1500 کی پلیٹ، اس طرح کی پلیٹیں ہوتی ہے. اب 500 آدمی کو دعوت دے رکھی ہے اور ایک پلیٹ مان لو 1000 روپے کی ہے، تو 500 کو 1000 میں ضرب اور گنا کر لو، کتنے پیسے ہو جائیں گے؟ اچھا، جو آدمی کھانا کھانے والا ہے وہ 1000 روپے تو درکنار 200 کا بھی نہیں کھاتا، وہ 200 روپے کا بھی نہیں کھاتا. باقی کیا ہوا؟ باقی ڈسٹ بن میں گیا، پھینک دیا گیا اس کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر سمندر کے کنارے بیٹھتے ہو تو بھی پانی میں اسراف نہ کرنا، اور ہم تو کھانے میں اسراف کرنا. اس کو ایسے بہانا ہے جیسے سمندر کا پانی بہتا، بنا وجہ کی ان پیسوں کو. اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے ہم کو دیا، اس امانت کو اس طرح سے برباد نہ کریں. اس لیے یہ حقہ، اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ اس میں کیا پی رہے، لیکن ابس کام ہے، بیکار کام ہے. اس سے کوئی آپ کی صحت نہیں بنے گی. اس کے بجائے اتنے پیسوں میں دودھ پی لو، دودھ سے آپ کی صحت بنے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الطب الروحانی والجسمانی ہے کہ اگر انسان روزانہ صبح میں اٹھنے کے بعد یا رات میں سوتے وقت 200 گرام کم سے کم دودھ پی لے، ہم تعالی شان کو اس کو جلد ذوق آنے سے حفاظت فرمائے. شہد کھا لو جس میں شفا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرو. یہ بیکار اور آپس کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. www.attableek.com, the reviver of